بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زبان کی نوری، بیان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاک، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی، حفیظ جالندھری صاحب شاہ نامہ اسلام، اور یہ ایک عجب خواہش کا انہوں نے اظہار کیا اپنے طور پر، شاعر نے کہا تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی۔ اور اب میں ایک شعر عرض کرتا ہوں جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور محمود بھائی انشاءاللہ ایک شعر ایک کلام پیش کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ تمنا تھی حفیظ ہے کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی، تو میں کیا کرتا، بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی، بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھے، خدیجہ پاک بی بی تھی، اور ملکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام، اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ السلام۔ بیان کرتا کہ یہ شادی بشر کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھے، خدیجہ پاک بی بی تھیں، بیان کرتا کہ گزری ازدواجی زندگی کیسی، نظر والوں کو ملتی روح کی تابندگی کیسی۔ اور اب یہ عقد ہو گیا جناب خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، اب شاعر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بیان کرتا عرب میں عام تھا لطف و کرم ان کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم ان کا، اور بیان کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا امی ان کو، چنا تھا رحمت باری نے ختم المرسلین ان کو۔ اور اب یہ آپ خانہ کعبہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں واقعہ سنیے، ایک واقعہ ہوا، کیا واقعہ ہوا شاعر کی زبان میں سنیے، قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا۔ آج تو ہم خانہ کعبہ اس عالم میں دیکھ رہے ہیں، اب ذرا آج سے 14 سال پہلے جائیے، قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، پھر کیا ہوا، لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، کیا اختلاف ہوا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا۔ اب آپ اگر حجر اسود دکھا سکیں، سنگ اسود دکھا سکیں، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا۔ معاملہ کیا ہوا تھا، صرف بچوں کی یاد دہانی کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی، اب جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی تنصیب کی سعادت اسے حاصل ہو، یہاں تک کہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے، بات جنگ تک آ گئی، ایسا لگا کہ کہیں قتل و غارت گری نہ ہو جائے۔ مل کر ایک فیصلہ ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ طے کر لیتے ہیں کل کے دن جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا بس وہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ شب گزری، سب صبح کے منتظر تھے، سب منتظر تھے کہ دیکھیں اگلے دن کون وہ پہلا شخص ہوتا ہے جو خانہ خدا میں تشریف لاتا ہے۔ اگلے دن کا سب کو انتظار تھا، سورج طلوع ہوا، سب نے دیکھا سب سے پہلے سرکار دو عالم وارث کعبہ سب سے پہلے کعبے میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق آ گئے، امی آ گئے،
اب فیصلہ ہو گیا. کیا فیصلہ ہوا؟ آپ نے چادر منگوائی, سنگ اسود رکھا, بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, ارے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے آقا نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ تمام سرداروں سے کہا ایک ایک طرف سے چادر کو پکڑ لو. ایسا ہی ہوا, یہاں تک کہ چادر کو خانہ کعبہ کے قریب تک لے آیا گیا. اور پھر میرے آقا نے خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کی تنصیب کی. تو اب جب بھی کبھی انشاءاللہ خانہ خدا کی زیارت نصیب ہو تو یہ سوچے گا کہ حجر اسود وہ ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے مبارک سے نصب کیا ہے. تو اسی واقعے کو شعر کی صورت میں سنیے. لڑائی ہو گئی, لہو سے ہاتھ بھرنا, لڑنے مرنے کی قسم کھانا, گھٹاؤں کی طرح غصے کے طوفانوں کا ٹکرانا, وہ ہٹ, ہٹ درمی سے نکلا ہے, وہ ہٹ, وہ ضد, وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا, مگر اب اگلا جملہ سنیے اور داد دیجیے حفیظ جالندھری صاحب کو. وہ ہٹ, وہ ضد, وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا, مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا. کہنے حفیظ جالندھری صاحب کے وہ ہٹ, وہ ضد, وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا, مگر خیر الامی کا آ کے وجہ خیر ہو جانا. کیا طے ہوا؟ وہ چادر کا بچھانا, اس پہ رکھنا سنگ اسود کا, سنگ پتھر. یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی یعنی نبوت سے پہلے کا یہ عالم ہے. کتنا اطمینان ہے, مانتے نہیں ہیں لیکن جانتے ضرور ہیں. وہ پتھر نصب کرنا, آپ خود جھگڑے کا چک جانا, ختم ہو جانا, وہ ہر ایک جنگ جو کا آشتی کی سمت جھک جانا. امن و آشتی کہتے نا. پھر کیا ہوا؟ بات آگے بڑھتی ہے. یتیموں کی خبر لینا, غلاموں کی مدد کرنا, طلب کرنے سے نفرت, خود سوالی کو نہ رد کرنا. طلب کرنے سے نفرت, خود سوالی کو نہ رد کرنا. حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں بیاں کرتا میں ساری حالتیں قبل نبوت کی, طبیعت کا وہ سوز و ساز, وہ تسکین خلوت کی, وہ کثرت کے مقابل ایک قوت لے کے آ جانا, وہ فرمان خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا. اب نبوت کس طرح لے کر آئے, آفتاب ہدایت کا طلوع کس طرح ہوا, یعنی مظلوم دنیا کی دعائیں کس طرح لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتے تھے. ہر طرف ظلم تھا, ستم تھا, لوگ غمزدہ تھے, بے قصوں کے دستگیر تھے نا میرے آقا. ہر طرف ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا. طاقتور لوگ طاقتور ترین تھے, کمزوروں کا کوئی والی وارث نہ تھا. میرے آقا کمزوروں اور مظلوموں کی داد رسی کرتے رہے, اپنے طور پہ کرتے رہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک باقاعدہ سسٹم کی ضرورت تھی جو کہ جتنا بھی پسا ہوا طبقہ ہے اس کے مسائل کو ایڈریس کرے. اب سنیے, وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے, وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے, وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے, وہ پیغام محبت, وہ نجات اولاد آدم کی, زمین صدق پہ رکھنا نئی بنیاد عالم کی. اب اس کا وقت آ پہنچا تھا, اب وہ کام ہونا تھا, زمین تیار کرنا, نخل حق کا بیج بونا تھا. اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیا ہستی پر, زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر. صرف بچوں کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا زبر, زیر, زبر اوپر ہوتا ہے, زیر نیچے ہوتا ہے, دست ہاتھ ہوتا ہے. تو زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر. کیا کہنے حفیظ جالندھری صاحب کے, اندھیرا چھا چکا تھا کفر کا دنیا ہستی پر, زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر. کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اما پائیں, کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں. کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر, غلاموں پر, یہ مر جاتے تھے بھوکے اور بک جاتے تھے داموں پر. ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی, غضب سے مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی. اب اس طرح کی عالم میں جو کہ حفیظ جالندھری صاحب نے بتایا, اب کیا ہوا؟ میرے آقا کا معمول تھا, آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے, طویل قیام کرتے تھے, اور وہیں پر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی.
جس کے بعد اب آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لائیں. اب کیا ہوا؟ اور قاری محسن صاحب جب میں شعر پڑھوں تو آپ ایک متعلق آیت کی بھی تلاوت کر دیجئے گا کہ اب غار حرا کی داستان سنیے. اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر. غار حرا نزول قرآن، پہلی وحی، پہلی آیت، یہ سب ذہن میں رکھیے گا. اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لبے اقرا بسمی ربک الذی خلق لے کر. اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلق الإنسان من علق. صدق اللہ العظیم. اٹھا غار حرا سے ابر رحمت شان حق لے کر، لبے اقرا بسمی ربک الذی خلق لے کر، سنایا آ کے اہل بیت کو مجدہ رسالت کا. اہل بیت یعنی گھر والے. سنایا آ کے اہل بیت کو مجدہ رسالت کا. انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا. اب کیا ہوا؟ کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا. وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان کی اور ایسی برتری بخشی. ذریعے اقرا بسم ربک الذی خلق ذہن میں ہے. ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، سکھایا اس کو وہ کچھ جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں لوگوں کو فردن دین کی دعوت دیتے رہے اور گنتی کے پاکیزہ نفوس ان پر ایمان لائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھلے عام دعوت دینے کا حکم ہوا. اب آپ نے کیا کیا؟ اب ذرا اگر ہم کوہ صفا دیکھ سکیں، اگر ہم صفا کی پہاڑی دیکھ سکیں تو ذرا اس واقعے کا، اس صفا کی پہاڑی کو دیکھ کر سننے میں اور لطف آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو یہ منظر اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. اب یہ کوہ صفا کا منظر ہے، یہ ذرا اس سے پرانی ایک تصویر ہے اور اس وقت تو نہ جانے کیا عالم ہوگا. اب آپ یہ واقعہ سنیے. کوہ صفا پر چڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت حق دی. مطلب عجب نہیں کہ بس یہی کوئی وہ مقام ہوگا جہاں میرے آقا ایک اونچائی پر کھڑے ہوں گے، ہائے یہی کوئی مقام ہوگا. اب ذرا سنیے. چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی. چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اس ہادی، ہدایت دینے والا، اسلام کا ہادی. اب ذرا اونچائی تھی نا. چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی. نظر کے سامنے تھی بستی، نظر کے سامنے تھی بستی انسان کی آبادی. صدا دی، آواز دی. کیا صدا دی؟ صدا دی اے قریشی مرد، اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ. آواز دی، باہر بیٹھ گئے. صدا دی اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو، ادھر آؤ، سب چھوڑ دو، یہاں پر آؤ. اب کیا ہوا؟ مثال رات جو گرج ہوتی ہے، بجلی کی کڑک ہوتی ہے، اس کی طرح مثال رات ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں. زمین سے آسمان تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں. یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی، اس طرف آئی. یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی، اس طرف آئی. بڑھی انبوہ در انبوہ، دوڑی صف بصف آئی. اب لوگ اکٹھے ہو گئے میرے آقا کوہ صفا پر. اب کیا ہوا؟ اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مردو زن، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب آ گئے جوان. اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مردو زن. بنی آدم کا جنگل بن گیا وہ کوہ کا دامن. نہیں، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن. خطاب ان سے پیمبر نے کیا، اللہ کے بندوں، خلیل اللہ کے پوتوں،
ذبیح اللہ کے فرزندوں، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کو حصار کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج، تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں گر میں تم سے، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ؟ کوئی شک تو نہ لاؤ گے؟ یا میرا آقا نے کہا، اب جواب سنیے، ڈائلوگ ہو رہا ہے، جواب سنیے۔ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ سب جانتے ہیں، کہا لوگوں نے ہاں سچا تو ہے یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن سے ہی صادق ہے، امی ہے، مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو رسالت میں ایمان نہیں لا رہے۔ میں نے یہاں تک سنا کہ کہا کہ بھائی اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہے، یقین کر لو گے؟ کہاں کر لیں گے؟ کہاں کو یقین کر لو گے؟ کہا اس نے کہ اس زبان سے ہم نے کبھی سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں۔ یہاں تک میں نے کچھ اقوال میں سنا کہ کہا اچھا تم میری بات پہ یقین کر لو، پھر پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ کوئی لشکر نہ ہو، پھر کیا کہو گے؟ تو کہا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، لیکن آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا۔ تو کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن سے ہی صادق ہے، امی ہے، مانتے ہیں سب، بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا؟ بلا چونو چرا مانیں گے، کوئی شک نہ لائے گا۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا، بولتا قرآن، قرآن ناطق، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ اے لوگوں میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے، سن لو بہائم کی صفت چھوڑو، ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو، نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ۔ یغوث و لات و عزا کچھ نہیں، بے جان پتھر ہیں ان کے خداؤں کے نام، یغوث و لات و عزا کچھ نہیں، بے جان پتھر ہیں، جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود ہی تم سے کمتر ہے، ہی ہے خالق ہے، وہی خالق، وہی سچا خدا، معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا۔ اب بس آج کی دن تک گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ بتوں کی زندگی، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں۔ اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی، اگر میں اپنے الفاظ میں اسپیچ کا ایک حصہ مکمل کر لیا ہے کہ جہاں ان کے جو نیریٹو ہے اس کو نگیٹ کیا ہے، اب اپنا نیریٹو کیا دیا، دوسرا رخ کیا ہے گفتگو کا، یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔